अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, अमेरिका में तब्दीली आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और अपनी इस स्पीच के अंदर उन्होंने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स कहे, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका के अंदर सही मानों में तब्दीली आई है और अब अवाम की हुकूमत होगी। इससे पहले उन्होंने बाराक ओबामा जो कि क्राउड के अंदर बैठे हुए थे उनकी भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा मैग्निफिसेंट पीपल, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के अंदर अब हकीकी मानों में अवाम का नुमाइंदा आकर बैठा है, अवाम के लिए सब कुछ होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका के हवाले से ही हमारी तमाम तर पॉलिसीज बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, यानी कि अमरीकी प्रोडक्ट्स ही खरीदें और अमरीकी जो अफराद हैं उन्हें ही नौकरियां दें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम तर जो पॉलिसीज इकोनॉमी के हवाले से होंगी या जॉब्स के हवाले से होंगी वो भी तमाम तर अमेरिका के हवाले से होंगी। एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, यानी कि इस्लामी दहशतगर्दी जो कि उनके मुताबिक मौजूद है, उसे हर सूरत खत्म किया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि आने वाले जो 4 साल हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया के अंदर क्या तब्दीली लाने वाले हैं। खासतौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर किस हद तक असर पड़ेगा, अमेरिका का खित्ता के अंदर किस हद तक यहाँ पे असर और रसूख रहेगा, पाकिस्तान की अहमियत इस पूरे खित्ते के अंदर कितनी रहेगी, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। इसके साथ साथ वाशिंगटन डीसी से भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पे जो नुमाइंदा मौजूद हैं उनसे भी अपडेट्स हासिल कर सके, क्योंकि वाशिंगटन में जब ये ओहदे का हलफ लिया जा रहा था ये खबरें भी आई कि वाशिंगटन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुजाहरे किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और ये सिलसिला अब से नहीं बल्कि तकरीबन पिछले 24 घंटे से अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर देखा गया है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबदा हुसैन साहिबा, साबिक सफीर हैं पाकिस्तान की अमेरिका के लिए, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर और दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे राय जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो आ चुके हैं अब मुकम्मल तौर पर, वो क्या तब्दीली लाने वाले हैं, उनके आने की वजह से क्या असरात होंगे। सबसे पहले इम्तियाज गुल साहब के पास चलते हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डोनाल्ड ट्रंप जिसका बार बार तस्करा किया जा रहा था कि वो आएगा और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम क्या देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या होगा, दुनिया के अंदर क्या तब्दीली आएगी, या एक्चुअली वो सारी इलेक्शन कैंपेन की तमाम तर वो तकारीर थी, होना वही है जो पीछे से एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करती आई है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस तकरीर की है और एक नेशनलिस्ट एजेंडा, पॉपुलिस्ट एजेंडा उन्होंने सामने वो लेके आए हैं। जैसे जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इन गुज़िश्ता दहाइयों में वाशिंगटन में बड़ी तरक्की हुई, यहाँ के सियासतदान बहुत फले फूले लेकिन यहाँ के आवाम गरीब होते गए। इस तरह उन्होंने जंग के खात्मे का जो पैगाम दिया कि हमने दूसरों की अफवाज को अमीर किया, दूसरों के मुल्कों में दूसरों के सरहदों का दिफा किया और हम खुद अंदर से खोखले होते चले गए। तो एक बहुत बड़ा एक पैगाम है एक तरफ कि हम अब अमेरिका के दाखिली जो मसाइल हैं, इक्तिसादी, स्कूलों के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उस पर तवज्जो देंगे। और इसके साथ साथ जब जो इस्लामिक टेररिज्म की उन्होंने बात की है, उससे तो एक और नौयत का पैगाम आ रहा है कि अगर वाकईतन वो समझते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म कर पाएंगे तो उसमें वो यकीनन उनका बराह रास्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक क्लैश भी पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं रूस से, चीन से, दुनिया के दूसरे मुल्कों से कि तो इराक में, अफगानिस्तान में जो हुआ, दाइश खास तौर पे, कि क्या उसमें अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों का हाथ है या नहीं है। बड़े शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत नेशनलिस्ट एजेंडा दिया है जो कि एम्बिशियस भी है, लेकिन वो बार बार यूनिटी की भी बात कर रहे हैं। तो उससे कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उससे नाराज थे, और बहुत सारे अमरीकियों की तादाद है, यानी पॉपुलर वोट तो उन्हें वैसे भी कम मिला था, उन लोगों को दोबारा वो हासिल करने की कोशिश कर रहे। साथ में वो जो उन्होंने बात की कि हम दूसरे मुल्कों को अब अपना इस्तेहसाल नहीं करने देंगे, तो जो बात उन्होंने की थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, चाहे वो मैक्सिको के साथ थे, यानी जनूबी अमेरिका के ममालिक के साथ थे, या चीन के साथ थे, वो मेरा ख्याल है उनके ऊपर ज़रूर
اس کا جائزہ لینے کی کوشش ضرور کریں گے. اس پہ عمل درآمد ہو پاتا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو بات انہوں نے آج کھڑے ہو کے کر دی ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور اس کے وجہ سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسرے مالک کے ساتھ انہیں تناؤ کا, کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تناؤ دیکھنے میں آئے. عابدہ حسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرح ہوں گے. چونکہ وزیر اعظم نواز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اب تک انہوں نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا تھا. وہ اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آیا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان آپس میں بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہونا شروع ہو چکے ہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ عابدہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے 4 سال میں اور خطے کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے, پاکستان اور امریکہ کے آپسی تعلقات کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ امریکہ کے تعلقات جس نہج پہ اس وقت ہیں یہ جاری رہیں گے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی امریکہ کو ضرورت محسوس ہوگی امن قائم کرنے کے لیے, اور چونکہ صدر ٹرمپ نے بات اسلامی انتہا پسندوں کے حوالے سے کی ہے, تو اسلامی انتہا پسند جو افغانستان میں ہیں اور چند ابھی ہمارے یہاں بھی رہ گئے ہیں, ان کا کلا کما کرنے کے لیے امریکہ کو حکومت پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے ایشو کے علاوہ صدر ٹرمپ کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے مؤثر طور پہ لابی کر پائی اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہندوستان پاکستان دونوں نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ہے اور کشمیر کی ڈسپیوٹ کی وجہ سے یہ ہمارا خطہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ہندوستان پاکستان کے مابین ادا کرنے پہ تیار ہو جائے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کیا رویہ اختیار کرتی ہے اس حوالے سے, اور ان کے ہماری لابی جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عابدہ حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ امتیاز گل صاحب وہ بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس سلسلے میں. کئی مختلف سوالات ہیں, چونکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اور اب سے نہیں, الیکشن کیمپین اور الیکشن کیمپین سے پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ وہ بھی شیئر کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ مختلف مواقعوں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کس قسم کی زبان پاکستان کے حوالے سے استعمال کی ہے, اور اگر اس کو سیریسلی لیا جائے تو پاکستان کے لیے تو ایک وارننگ سائنز بڑے واضح ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنے تجزیہ کاروں کے ساتھ اس ڈسکشن کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو کہ امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر اب سے کچھ دیر پہلے حلف اٹھا چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عابدہ حسین صاحبہ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور امتیاز گل صاحب. ان تمام پینلسٹ سے گفتگو اس سلسلے کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا, لیکن اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے, ڈونلڈ ٹرمپ مختلف مواقعوں پہ پاکستان کے حوالے سے کس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں. شکیل آفریدی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا, آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں, اس کے بعد میں دیگر بیانات بھی سناؤں گا آپ کو. But Pakistan is no friend to the USA. In fact, the guy who helped us, the doctor who helped us, the Pakistani, get bin Laden, they put him in prison. Do you think you could get that doctor out? Yes, I do. I think I would get him out in 2 minutes. I would tell them, let him out, and I'm sure they'd let him out because we give a lot of aid to Pakistan. We give a lot of money to Pakistan. میں پاکستان سے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 2 منٹ میں نکال لوں گا. میں انہیں پاکستان کو بہت ایڈ دیتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, وہ میری بات ضرور مانیں گے. پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے اور بھارت کے رول کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا, آئیے آپ کو سناتے ہیں. In 2015, Mr. Trump said this.
It is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you know, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. At least in Pakistan, you have some semblance of sanity at this moment. But it could go rogue. You have to get India involved. India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. इंडिया इज द चेक टू पाकिस्तान, और भारत को हर सूरत में पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए भारत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मुलव्विस करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं और वो उन प्रॉब्लम्स का हल किस तरह निकल सकता है, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आइए अब आपको वो सुनाते हैं। The problem with Pakistan, where they have nuclear weapons, it's semi-unstable, and we don't want to see total instability, and it's not that much, relatively speaking, and we have a little bit of a good relationship, and I think I'd try and keep it. And that's very much against my grain to say that. But a country, and that's always the country I think of, you know, we give them money, we help them out, but if we don't, I think that would go on the other side of the ledger, and that could really be a disaster. डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तमाम तर गुफ्तगू तब तक थी जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाया था या इलेक्शंस नहीं हुए थे। कई मरतबा इस तरह देखा गया है कि जब सदूर अपने ओहदे का हलफ उठा लेते हैं, व्हाइट हाउस में दाखिल हो जाते हैं, तो कई अपने जो स्टांस होते हैं, कई बयानात होते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। आबदा हुसैन साहबा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, इम्तियाज गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तज्जिया हासिल करते हैं सारे मामले के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सर आपके पास आना चाहूंगा। ये जो गुफ्तगू आपसे कुछ देर पहले मैंने शेयर की है और आज खास तौर पे जो तकरीर के दौरान ये जो एक जुमला बोला गया, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को इरेडिकेट करूंगा मैं पूरी तरह, ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, किस तरह देखना चाहिए अगले 4 साल दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह देखना चाहिए? कि अपनी उन्होंने जो कुछ उसकी को प्राइज दिया गया, अमन का प्राइज लेने के बाद में आज दुनिया बात करती है कि वो हकदार नहीं थे, और वो जो कुछ कहा था वो सारा बिल्कुल बेकार बात थी, यानी उसका कोई मतलब नहीं लिया जा सकता। वो सारे इलेक्शन और उसमें बहुत सारे जो और होता कुछ और है, ओवल में बैठना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी ब्रीफिंग शुरू होंगी और इनको अपनी पॉलिसी की खदोखाल समझ आने शुरू होंगे और लिमिटेशंस पता लगेंगी और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अब सामने आएंगे, तो इनके तब क्वेश्चन होंगे, इनको भी समझ लगेगी कि असल हकीकत क्या है और करना क्या है हमने। और आप देखेंगे दोबारा या है पाकिस्तान थोड़ा बहुत लेयर इन किया जाए, लेकिन वो सारा काम जो लेयर इन करने के लिए होगा वो बुनियादी मकसद यही होगा। अमजद साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं सही तरह नहीं पहुंच पा रही। अमजद साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, कोई टेक्निकल रीजंस है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, हमारी टेक्निकल टीम इस मामले को जरा हल करने की कोशिश कर ले। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज गुल साहब, जो मामला हम देख रहे हैं वजीर आजम नवाज शरीफ का, ये आखिरी साल सामने आने जा रहा है, पैनामा के हवाले से पहले ही बहुत प्रेशर है। इस सारी सूरत हाल के अंदर व्हाइट हाउस के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप या ओवरऑल पाकिस्तान का रिलेशनशिप मजीद बेहतर होगा या आपके ख्याल में कुछ दूरियां बढ़ेंगी? देखिए, हमें वॉशिंगटन से ज्यादा अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आया वजीर आजम हाउस और जनरल हेडक्वार्टर के दरमियान इत्तेफाक राय हो पाता है नहीं अहम उमूर पे, वो चाहे भारत है, भारत के साथ ताल्लुकात हैं या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, क्योंकि अमेरिका में हमें पाकिस्तान को देखा जाता है अफगानिस्तान की ऐनक से, और चूंकि इन दोनों मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, काफ़ी कशीदगी पाई जाती है, उसकी वजह से लामुहाला असर हमारे बारे में अमरीकी ख्यालात, और ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप की जो आपने बात भी सुनाई कि भारत पाकिस्तान के लिए एक चेक की हैसियत रखता है, यानी उस पे नज़र रखने वाले मुल्क की हैसियत रखता है, तो ये ख़तरनाक सी बात है। हमें अलबत्ता ये इतना ज़्यादा इसको महसूस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान, रूस और चीन इस वक्त जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और एक बात पे उनका इत्तेफाक राय है कि इस इलाके में दहशतगर्दी की जो लहर आई हुई है उससे चीन को भी ख़तरा है, रूस को भी ख़तरा है, ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर ख़तरा है।
تینوں ملکوں کا یہ خیال ہے بشمول ایران کے کہ یہ دہشت گردی اس کا کچھ حصہ کہیں نہ کہیں سے سپانسر ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم نہیں اس بات کا ادراک ہو پاتا ہے یا نہیں, لیکن اس معاملے پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہوں گے. پریشر مزید آئے گا اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ بجائے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جنرل ہیڈ کوارٹر اور وزیر اعظم ہاؤس ایک پیج پہ ہوں, یعنی اتفاق رائے کے ساتھ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میرے اپنے خیال میں اچھے تعلقات کی کنجی پاک بھارت تعلقات کی بہتری میں ہے. اس سے لامحالہ ہمارے روس اس کے افغانستان کے ساتھ اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے عابدہ حسین صاحبہ, یہ سارا معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر بارہ کے 8 سالہ دور کو ہم دیکھیں, 8 سال پیچھے چلے جائیں, تو خطے کے اندر اس وقت افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنس تھی امریکہ کی نظروں میں. اب جب اوباما ایڈمنسٹریشن باہر جا رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اندر آ رہی ہے, کیا وہ امپورٹنس پاکستان کی امریکہ کی نظروں میں ابھی بھی موجود ہے یا حالات اب بہت چینج ہو چکے ہیں اس 8 سال کے اندر؟ نہیں, دیکھیے پاکستان کی اہمیت تو یقیناً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی محسوس کرے گی, لیکن جیسے کہ ہم نے جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں ان میں دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ ہمیں مالی امداد دیتا ہے تو اس لیے امریکہ کی ہم حکم جو ہے وہ ہمیں ماننے پڑیں گے. امریکہ جتنی ہمیں اس وقت مدد دے رہا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, $500-700 ملین کے قریب. تو اگر ہمیں یہ امداد نہ بھی ملے ہمارا گزارا ہو جائے گا, اور ہمیں معقول طریقے سے امریکہ کی ٹرمپ کی حکومت کو یہ باور کروانا چاہیے کہ دیکھیے آپ نے اس قلیل مدد کے باعث کوئی ہمیں خرید نہیں لیا, ہم اپنے مفادات کی پیروی کرنا جانتے ہیں, اور انتہا پسندی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی مضر ہے, تو اس کے ساتھ ہم نبٹ رہے ہیں اور کامیابی سے, کیونکہ اب انتہا پسندی ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی ہے. جیسے امتیاز گل نے کہا کہ یہ انتہا پسندی عابدہ حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ انتہا پسندی ہمارے ہاں کم ہو گئی ہے, اور اس لیے جو ڈیپینڈنسی ہے اس پہ اتنا ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے کہ امریکہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گا یا ہم سے اگر کچھ دوریاں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو اس سلسلے میں پریشان ہونا چاہیے. اب واشنگٹن کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے, کیونکہ جو وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, اسی دوران جب ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے, کچھ اس کے حوالے سے جانیں گے. وائس آف امریکہ سے مدیحہ انور صاحب آپ سے کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور ڈائریکٹلی واشنگٹن سے ان سے تازہ اپڈیٹس حاصل کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اپنے پینلسٹ کے ساتھ گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سر خطے کے حوالے سے سی پیک کا منصوبہ پاکستان کے لیے آنے والے سالوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور موجودہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں اگر بات کو دیکھا جائے, چین کے ساتھ امریکہ کے پہلے ہی تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں حالیہ دنوں کی اگر بات کی جائے, جبکہ بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. 2013 اور 2014 میں مہاراشٹر اور پونے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ذاتی طور, اور میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اپنا ذاتی کاروبار کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اب ایسی موجودہ صورتحال میں جب ایک امریکی صدر کے بھارت کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں اور پاکستان اور بھارت کے جو تنازعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, سی پیک کے منصوبے پہ اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بھارت تو اس کو نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح آگے بڑھے, لیکن بھارت اور امریکہ کا گٹھ جوڑ بھی یہی تھا کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے, اور جو کنٹینمنٹ انہوں نے بنیادی طور پہ اپنی پلان کی ہوئی تھی وہ ڈیپینڈنٹ تھی ملاکا سٹیٹس کے اوپر, اسٹیٹ آف ملاکا جہاں سے ایک باٹل نیک ہے, اور وہاں انڈین اوشن وہاں سے جہاں سے شروع ہوتا ہے, انڈیا نے اس کی مانیٹرنگ کرنی تھی.
لیکن اگر آپ گوادر پورٹ کا استعمال ان کو دیتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں سی پیک کے حصے کے طور پہ، تو پھر یہ سارا انڈین اوشن تو پیچھے رہ گیا، اور وہ جو کنٹینمنٹ ان کی نیوی کی یا ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کی جو کنٹینمنٹ ٹریڈ کی کرنا چاہتے تھے، وہ تو دھری کے دھری رہ گئی. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ ایکسیس چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ اور ان کو آسان ہو گئی. تو یہ کسی نہ کسی شکل میں امریکنز جو ہیں وہ انڈینز کو اسٹرینتھن کریں گے اور ان کو اس قابل کریں گے کہ وہ اس کو ڈسرپٹ کرتے رہیں، یا کم از کم اس پہ ایسی تھریٹ رکھیں کہ چائنا کو جب ضرورت پڑے تو اس کو وہاں سے بلاک کیا جا سکے. اب یہ چیز جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئی سچویشن بن رہی ہے اس میں پاکستان بھی، میرا خیال ہے اس کی بھی وقت سامنے آئے گی زیادہ جغرافک لوکیشن کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف جو رشیا ابھی کوششیں کر رہا ہے افغانستان میں، جو اس نے رول پلے کرنا شروع کیا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ خطے کی انسٹیبلٹی بڑھے گی اور یہاں پہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پراکسی وار کا سلسلہ چل نکلے، اور اس صورت میں امریکنز کو اپنی وہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے ان کو سسٹین کرنے کے لیے پھر پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں اس پہ ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا. امتیاز گل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں جنرل صاحب کہ خطے میں ایک اور پراکسی وار بھی ہو سکتی ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ از ناؤ ان دا وائٹ ہاؤس. آپ بھی ڈو یو اگری ود دس یا ڈو یو تھنک اٹس اے فار فیچڈ آئیڈیا؟ جی میں نے جیسے شروع میں بھی یہی کہا کہ داعش کے حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس علاقے میں، اس پہ دو بالکل واضح نقطہ نظر ہیں. ماسکو، چین اور پاکستان کا ایک نقطہ نظر ہے داعش کے حوالے سے، جبکہ امریکہ اور بھارت کا ایک مختلف نقطہ نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ ان پانچوں ملکوں کے درمیان ایک نئی سرد جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کا محور داعش ہوگا، کیونکہ خود ایران بھی جو کہ افغانستان کا ایک اور امیڈیٹ ہمسایہ ہے، ان کے بھی خدشات یہی ہیں کہ داعش کو مخصوص قوتیں پروان چڑھا رہی ہیں، اور اس امر کا ادراک غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی کچھ عرصے کے بعد ہوگا جب ان کو بریفنگز وغیرہ ملیں گی. تو اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب ملک کے اندر توجہ دیں گے، دوسروں کے بارڈرز کی حفاظت نہیں کریں گے، کس حد تک ان کا یہ کمٹمنٹ اس تمام تر پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہے، کس انداز میں جو پراکسی وارز کے مختلف ذرائع بنے ہوئے ہیں اس سے سپورٹ کھینچی جائے گی مختلف ملکوں کی طرف سے کہ اس علاقے میں کوئی عدم استحکام نہ آئے. یہ ابھی تمام تر اس کا دار و مدار ہوگا کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل پاتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. میں عابدہ حسین صاحبہ لاسٹ کوسچن آف دا پروگرام میرے خیال میں سابق منصور ذرا میں ایک منٹ میں جن صاحب ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیجیے گا. عابدہ حسین صاحبہ میں آتا ہوں جن صاحب سابق سفیر ہونے کے ناطے اگر عابدہ حسین صاحبہ اب آپ اس وقت موجودہ سفیر اگر ہوتی ہیں اور آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو ایڈوائز کرنا ہوتا آج کے موقع پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آ چکے ہیں، وہ ایڈوائز کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا تجویز کرتی؟ میں تجویز کرتی کہ ہمیں بالکل معمول کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں کوئی انگزائٹی شو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پیسہ یقیناً نہیں مانگنا چاہیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، اور کوشش ہماری صرف ایک ہی ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے اگر خواہاں ہیں تو ثالثی کا کردار ادا کریں. جن صاحب جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی خطے میں جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے وہ اس نقطہ نگاہ سے کہ جو داعش ہے وہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے اور انٹرنیشنل تھریٹ ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ صرف کنفائنڈ نہیں رہتی افغانستان تک، یہ رشیا بھی تھریٹنڈ ہے، ایران بھی تھریٹنڈ ہے، جو کہ آلریڈی بشار الاسد کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے یہ زیادہ کانشیس ہیں اس معاملے میں. اب پاسبلٹی ہے کہ داعش کو امریکہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رشینز بہت سارے جا کے سیریا میں لڑ رہے ہیں، اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بہت سارے لوگ جا کے سیریا میں لڑ رہے ہیں، اور پاسبلٹی یہی ہے کہ وہ واپس آئے تو ان کو افغانستان میں پناہ ملے گی، بیسز ملیں گے جہاں اور بڑے ٹیررسٹ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی جا کے وہاں بیٹھیں گے. چنانچہ اب طالبان کو ایک طرف سے لگتا ہے کہ رشین سپورٹ کرنا شروع کریں گے، اور یہ جو چیز ہے یہ جنرل رمضان شعیب صاحب، عابدہ حسین صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اپنا تجزیہ دیا. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ آ نہیں رہا، ڈونلڈ ٹرمپ آ چکا ہے. امریکہ کے اندر تبدیلی کی یہ لہر
پوری دنیا میں پھیلتی ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔